अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्लामाबाद में एक अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद जो अमरीकी सिफारत खाने की तरफ से बयान जारी हुआ वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। सबसे पहले उस बयान में क्या कहा गया है? उस बयान में ये कहा गया है कि अमरीकी सफ़ीर ने अमरीका के इस अज़्म को दोहराया कि पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए आईन पाकिस्तान के मुताबिक, और इस सिलसिले में अमरीका पाकिस्तान की और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। दूसरे पैरे में जाकर जो अमरीकी सफ़ीर हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल में किसने हुकूमत करनी है, मुस्तकबिल के जो सियासी लीडर्स हैं उनका इंतखाब जो है वो पाकिस्तान के अवाम को करना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान के अवाम को ये आज़ादी होनी चाहिए कि उन पर किसने हुकूमत करनी है। और इस सिलसिले में जो इम्पोर्टेंटली ये भी जो बयान का हिस्सा है, अमरीकी सफ़ीर ने यह कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देता रहेगा जो भी गवर्नमेंट उसको मुंतखब करेंगे पाकिस्तान के अवाम। अब ये बयान, इसका पस मंज़र क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा, और ये क्यों आप कह सकते हैं कि इमरान खान के हक़ में ये एक बयान है और एक इशारा भी है अमेरिका की तरफ से कि वो अगर इमरान खान दोबारा मुंतखब होकर आते हैं तो उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले इस मुलाकात का जो बैकग्राउंड है, एक तो जो दुनिया है, ख़ास करके मगरबी ममालिक, अमरीका भी उसमें शामिल है, हर कोई जानना चाहता है कि क्या पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हैं वो वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। और इस सिलसिले में जो मगरबी ममालिक हैं, अमरीका, उनमें ये कंसर्न पाया जाता है कि शायद पाकिस्तान में इंतखाबात वक्त पर ना हो। और ऑलरेडी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस बात का वाज़े तौर पर इशारा दे चुके हैं कि क्योंकि जो PDM की हुकूमत थी उन्होंने जाते जाते जो नई मरदमशुमारी है उसके नताइज की मंजूरी दे दी थी, उसको नोटिफाई कर दिया था। और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उनको सामने रखते हुए करवाए। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी मुल्क के अंदर सूबाई और कौमी असम्बली की जो हल्का बंदियाँ हैं उसके काम का आगाज़ कर दिया। इस सारे प्रोसेस को कम अज़ कम 4 माह का वक्त लगेगा और उसके बाद फिर आम इंतखाबात के शेड्यूल का जो ऐलान है वो मुमकिन है। तो इसका मतलब है कि कम अज़ कम अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करती या कुछ और नहीं होता और ये जो डीलिमिटेशन वाला मामला है ये आगे चलता है तो इस साल तो आम इंतखाबात होते नज़र नहीं आते। तो एक तो इसका ये पस मंज़र है। दूसरा, आपने वीडियो मेरी देखी भी होगी कि आज से कुछ रोज़ पहले जो PTI के 3 अहम रहनुमा हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी उस वक्त वो गिरफ्तार नहीं हुए थे बल्कि अगले रोज़ पर गिरफ्तार हो गए। उसमें अली ज़फ़र जो आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के कानूनी मुशीर हैं, और रऊफ़ हसन जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन 3 रहनुमाओं की ऑस्ट्रेलिया के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान, उनकी रिहाइशगाह पर जो 7 अहम जो अम्बेसडर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनके साथ नाश्ते की टेबल पर मुलाकात हुई। उस मुलाकात में कौन था? उस मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर थे, UK की हाई कमिश्नर थी, नॉर्वे के सफ़ीर थे, यूरोपियन यूनियन की जो हेड हैं पाकिस्तान में वो उसमें मौजूद थी। इसी तरह से एक दो और जो ममालिक के जो अम्बेसडर्स हैं वो इस मुलाकात में मौजूद थे। और इस मुलाकात में जो मेरे पास मालूमात आई उसमें 2-3 बुनियादी नुकात जो PTI की टीम है उन्होंने इन अम्बेसडर्स के सामने रखे। और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये मुलाकात तहरीक इंसाफ के कहने पर हुई और उसमें जो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न जो तहरीक इंसाफ और उनकी टीम ने कन्वे किया इन ममालिक को, उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हैं वो वक्त पर होने चाहिए। अगर इसमें ताख़ीर होगी तो इसमें फिर जो पाकिस्तान में जो भी रही गई जमहूरियत है वो भी फिर ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये उन्होंने मुतालबा रखा और उन्होंने ज़ोर दिया इन ममालिक के ऊपर, और ये जो तमाम ममालिक के एम्बेसडर जो मिले वहाँ पर जमहूरियत और इंसानी हकूक़, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और तहरीक इंसाफ की ये तवक्कुआत उनसे है और उनसे मुतालबा भी था कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं
تو اس سلسلے میں جو ان ممالک کے امبیسڈرز ہیں یا ان ممالک کی جو حکومتیں ہیں، ان کو یہ معاملہ باقاعدہ طور پر پاکستان کی حکومت سے اور جو بھی فیصلہ ساز ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ معاملہ، دوسرا کیونکہ عمران خان اس وقت جیل میں ہیں، توشہ خانہ کے کیس میں ان کو سزا ہو چکی ہے، اور کئی اور کیسز میں بھی وہ مطلوب ہیں، وہ سائفر والا معاملہ ہو یا پھر جو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس میں بھی ان کے اریسٹ وارنٹس جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے خلاف کئی مقدمات ہیں۔ تو تحریک انصاف نے واضح طور پر ان ممالک کے امبیسڈرز کو یہ کنوے کیا کہ مقصد عمران خان کو اور تحریک انصاف کو جو آئندہ ہونے والے عام انتخابات ہیں اس سے دور رکھنا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے بقول تحریک انصاف کے، تو پھر وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ میسر نہیں ہوگا، اور جو صاف شفاف انتخابات کے تقاضے ہیں وہ پھر پورے نہیں ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں بھی جو تحریک انصاف کے یہ تینوں جو رہنما ہیں انہوں نے سینسٹائز کیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ حکومت پاکستان اور جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ میک شور کریں کہ ایک تو پاکستان میں عام انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، اور دوسرا لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، اور کسی بھی طرح کا جو ناانصافی نہیں ہونی چاہیے تحریک انصاف کے خلاف۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا، اور اسی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ملاقات ہوئی امریکی سفیر کی آج چیف الیکشن کمشنر سے۔ ظاہر ہے کہ جو سٹیٹمنٹ یو ایس ایمبیسی کی طرف سے جاری کیا گیا ہے وہ تو ایک پبلک کنزمپشن کے لیے، آئی ایم شور کہ ادروائز ایک کینڈیڈ ڈسکشن جو ہے جو امریکی سفیر ہیں اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان اس سلسلے میں یقینی طور پر ہوئی ہوگی۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ پہلو ہے جس میں امریکہ نے ایک واضح طور پر یہ کہہ لیں کہ ایک پوزیشن لی ہے کہ اور ان کو یہ خدشات کے پیش نظر اور وہ جو کوشش کی تحریک انصاف نے کہ یہ میسج جو ہے پاکستان کی حکومت، الیکشن کمیشن اور باقی اداروں تک پہنچنا چاہیے کہ شاید آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں تحریک انصاف کو اس طرح کا لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے۔ تو یہ جو بیان امریکی جو ایمبیسی ہے ان کی طرف سے جاری ہوا ہے، جس میں امریکی سفیر اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کس نے کرنی ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ لوگوں کو کرنے دینا چاہیے، اور جو امریکہ ہے وہ کوئی بھی جو حکومت عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے گی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ڈپلومیسی میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنا کہنا کافی ہوتا ہے، کیونکہ مجھے فارن پالیسی کور کرتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ اس میں ایک واضح پیغام ہے کہ ایون اگر عمران خان کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے اور اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو امریکہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں ایک سٹل میسج ہے، انڈائریکٹ پیغام ہے پاکستان اور پاکستان کے باقی اداروں کے لیے، کیونکہ تاثر عام طور پر یہی ہے کہ جو سائفر والا معاملہ ہوا، عمران خان نے اور تحریک انصاف نے آج بھی وہ جو الزام عائد کرتے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو ہٹایا گیا، اس میں امریکی سازش کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور وہ جو ملاقات تھی پاکستان کے سفیر اور ایک امریکی اہلکار کے درمیان، جس میں مبینہ طور پر جو امریکی اہلکار ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ ایک لحاظ سے دھمکی دی تھی کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے، لیکن اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سے جس طریقے سے بیانیہ بنایا امریکہ کے خلاف عمران خان نے، ان کے سپورٹرز نے، تو لگ یہی رہا تھا کہ شاید یہ دونوں کے جو معاملات ہیں وہ اس طریقے سے ریکنسائلیبل نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو بیان ہے اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ایک تو کہیں نہ کہیں جو تحریک انصاف کی سپورٹ بیس ہے ود ان دی یو ایس، شاید انہوں نے ایک لحاظ سے سکسیسفل لابنگ بھی کی ہے، اور پھر یہاں پر بھی جو انہوں نے ایک کوشش کی ہے جو تحریک انصاف ہیں کہ کسی طریقے سے ریچ آؤٹ کریں اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اب اس کا دوسرا پرسپیکٹو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو میں نے ایک آپ کو پہلو بتایا، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سپوز کریں کہ امریکہ کسی ایک جماعت یا کسی ایک لیڈر کو نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے یا وہ حکومت بنائے، تو وہ پبلکلی ایسا کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ وہ پبلکلی ایسا ہی بیان دیں گے جو نبت اللہ، جس میں وہ یہ کہیں گے کہ ہم ہر اس حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جن کو پاکستان کے عوام منتخب کریں گے۔ اب
پبلکلی امریکہ اگر کسی ABCD یا کسی بھی لیٹ سے کہ عمران خان کی قیادت کے اوپر بھی ان کو اعتراض ہے کہ وہ دوبارہ منتخب ہو کر نہ آئیں، وہ پبلکلی کبھی ایسا نہیں کہیں گے. اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر جو لوگ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ امریکہ نے ایک سازش کر کے عمران خان کو ہٹایا، اور اس سازش کی جو بنیاد ہے وہ سفارتی مراسلہ وہ اس کو قرار دیتے ہیں. تو میرا ہمیشہ سے، اور جو لوگ ڈپلومیسی سے واقف ہیں اور جو امریکہ کی ڈپلومیسی سے واقف ہیں، ان کا یہی موقف رہا ہے کہ امریکہ اگر کسی ملک میں رجیم چینج کرنا بھی ہو تو وہ لکھ کر آپ کو نہیں دیتا. تو ایگزیکٹلی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر فرض کریں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی خاص لیڈر حکومت بنائے یا ایک خاص جماعت دوبارہ حکومت میں آئے، تو وہ پبلکلی لکھ کر آپ کو نہیں کہے گا. اس کے کہنے کا پبلکلی پوزیشن جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہوگی. بٹ نیورتھلیس باقی چیزیں اپنی جگہ پہ، جو میری اپنی بھی معلومات ہیں، جو ڈپلومیٹک سورسز سے مجھے بھی پتہ چلا ہے، امریکہ ہو، یورپین یونین ہو، یا وہ ممالک جہاں پر کریڈیبل ڈیموکریسی ہے، جو جمہوریت اور ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر بہت سینسٹیو ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں انتخابات کسی بھی قسم کی تاخیر کا شکار ہوں، یا اگر انتخابات ہوں بھی تو کسی ایک جماعت کو سائیڈ لائن کیا جائے. تو اس اعتبار سے یو کوڈ سے کہ جو آن دا فیس آف اٹ اگر اس بیان کو بھی لیں امریکی سفیر کا، تو بڑا واضح طور پر ایک عمران خان اور ان کی جماعت کے حق میں ایک بیان ہے. اب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا ایک موقف 100% دیا ہوگا. انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ جو الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ہیں اس کو وہ ہر صورت میں نبھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں. لیکن ان کے کہنے میں، اور پاکستان کی آپ کو تاریخ بھی پتہ ہے کہ کبھی بھی اس ملک میں صاف اور شفاف انتخاب اس طریقے سے ہوئے نہیں ہیں. ہمیشہ آئیدر پولنگ ڈے کے اوپر ریگنگ ہوتی ہے یا پری پول ریگنگ ہوتی ہے، بہت سے اس طرح کی چیزیں ہیں. بٹ نیورتھلیس یہ جو آج کی ملاقات ہے امریکی سفیر کی پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سے، اس کے بعد ایک معنی خیز، ایک میننگ فل بیان امریکی ایمبیسی کی طرف سے جاری ہونا، آئی تھنک اس کی کافی سگنیفیکنس ہے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.